عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مسلمانوں کا خون حلال، 3 مسلمانوں کا خون جو ہے نا حلال، ان کو قتل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے کون ہے؟ الثیب الزانی، شادی ہو گئی پھر زنا کرتا ہے، شادی شدہ مرد اگر زنا کرتا ہے اسے قتل کرنا جائز ہے۔ بھائی اب آپ نہیں قتل کر سکتے، اسلامی حکومت ہو، اسلامی قانون ہو، اسلامی کنٹری ہو، وہاں بادشاہ حکم دے گا قتل کرنے کا، ہندوستان میں تو نہیں، جیسے کہ سعودی عرب ہے وہاں اسلامی بادشاہ ہے، اسلامی قانون ہے، وہاں بادشاہ کہے گا جو شادی شدہ مرد زنا کرے گا اسے قتل کرے گا۔ یہ بادشاہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں نہیں۔ کوئی بنگلور سے کال کرے تھے، وہ سب ہمارے خاندان میں ایک شخص تھا جس نے زنا کر دیا، کیا ہم اسے قتل کریں گے؟ نہیں، کیونکہ ہمارے پاس اسلامی قانون نہیں۔ یہ قانون کہاں ہوگا؟ جہاں اسلامی کورٹ ہو، جہاں بادشاہ، جیسا کہ سعودی عرب وغیرہ۔ شریعت میں جو بات بتائی گئی ہے 3 لوگوں کا خون جو ہے نا حلال ہے جن کو قتل کر سکتی ہے۔ ایک السیب الزانی، ایک مرد ہے، شادی ہوگا، شادی ہونے کے بعد زنا کرتا ہے، اس کی سزا کیا ہے؟ قتل۔ اسی طرح ایک عورت ہے، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد زنا کرتی ہے، اس کی بھی سزا کیا ہے؟ قتل۔ شادی کے بعد زنا کرنے والا مرد اور عورت، اس کی سزا جو ہے نا قتل ہے شریعت۔ اسی وجہ سے دوسری جو بات بتائی گئی ہے والنفس بالنفس، پھر دوسرا کسے قتل کریں گے ہم لوگ؟ جو جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، جان بوجھ کر کسی مسلمان کو قتل کرے گا، اس کے لیے قرآن نے 5 سزا ذکر ہے۔ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر کسی کو قتل کرتا ہے اس کی 5 سزا ہے۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، پہلا سزا کیا ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو کہاں داخل ہوگا؟ جہنم میں داخل ہوگا۔ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے، پہلی سزا کیا ہے؟ وہ کہاں داخل ہوگا؟ جہنم۔ خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ فغضب اللہ علیہ، اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ جو کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اللہ اس پر غصہ ہوگا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت ہے اس پر۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا أَلِيمًا، دردناک عذاب ملے گا۔ جو مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اسے 5 سزا ہے۔ پہلا جہنم، دوسرا اللہ کا غضب، تیسرا اللہ کی لعنت، چوتھا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس پر اللہ کی لعنت ہو، اس کی اس دنیا میں قتل کیا جائے گا۔ دوسرا، کس مسلمان کا خون حلال ہے؟ جو ہے نا کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کا بھی جو ہے نا خون، اسے بھی جو ہے نا قتل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 لوگ مل کر زید کو قتل کرتے ہیں، 10 لوگ مل کر جو ہے نا زید کو قتل کرتے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 10 لوگوں کو بھی جو ہے نا قتل کیا جائے گا۔ مطلب عمر ہے، زید کو قتل کیا، عمر کو قتل کریں گے، یہ تو معلوم ہے۔ اگر 10 لوگ، 20 لوگ، 25 لوگ، 100 لوگ مل کر جو ہے نا عمر کو قتل کرتے ہیں تو 100 لوگوں کو جو ہے نا قتل کرتے ہیں۔ یہ شریعت کا قانون ہے جو بتایا۔ اس کے بعد وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ، جو ایک مسلمان نعوذ باللہ مرتد ہو جاتا ہے، نعوذ باللہ کافر ہو جاتا ہے، اس کی سزا بھی جو ہے نا قتل۔ ہندوستان میں نہیں، خاص طور پر جہاں سعودی عرب کے جو بادشاہ ہیں، سعودی عرب میں اگر کوئی مسلمان کافر بنتا ہے، من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اسلام لانے کے بعد کفر اختیار کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ قتل شریعت۔ یعنی کہ یہاں جس حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے کہ 3 لوگوں کا خون حلال، کون قتل کریں گے؟ جہاں سعودی حکومت ہو، اسلامی حکومت ہو، وہاں جو نا قتل کیا جائے گا۔ ایک شادی شدہ مرد، عورت اگر زنا کرتا ہے یا کرتی ہے اس کی سزا قتل۔ دوسرا، کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بھی جو ہے نا قتل۔ اگر ایک بڑی جماعت کسی ایک شخص کو قتل کرتا ہے اس کی سزا بھی قتل ہے۔ تیسری جو چیز ہے، کوئی انسان اگر مرتد ہوتا ہے اس کی سزا بھی جو ہے نا قتل ہے، اس کی سزا بھی جو ہے نا قتل ہے۔ اس کے علاوہ کئی ایک اور بھی چیز ہے جو حدیث میں جو بتایا گیا ہے، اگر کوئی انسان قوم لوط کا کام کرتا ہے، مرد سے جو ہے نا زنا کرتا ہے، اس کی سزا بھی جو ہے نا شریعت میں قتل ہے۔ اس کے بارے میں اہل علم نے کہا اگر کوئی مرد سے زنا کرتا ہے اسے پہاڑ کے اوپر لے کر جا کے جو ہے نا وہاں سے پھینک دیا جائے، یعنی تو اس کو جلا دیا جائے، یعنی تو اس کو تلوار سے سر اڑا دیا جائے، یعنی کہ اس کو قتل کیا جائے۔ جو قوم لوط کا کام کرتا ہے، مرد سے زنا کرتا ہے، اس کی سزا بھی جو ہے نا قتل ہے شریعت۔ اسی طرح جو انسان راستے میں جو ڈاکو ہوتے ہیں
جو راستے میں جو رہتے ہیں، جو چراتے ہیں، مسلمانوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، ایسے لوگوں کی سزا بھی جو ہے شریعت میں قتل ہے. یعنی کہ قتل کون کریں گے؟ جہاں اسلامی حکومت ہو، جہاں اسلامی قانون ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.